ایک ایسے مجدد اعظم کی ضرورت تھی جو حضور سراپا نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا وارث بن کر اپنی نورانی کرنوں سے بد مذہبی کی کالی گھٹاؤں کو تتر بتر کر دے، جو جلال موسیٰ علیہ تحیت و ثنا کا پرتو بن کر اللہ تعالیٰ کی ردائے عظمت میں جھوٹ کا دبا لگانے والوں کو جلا کر راکھ کر دے، جو حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر قہر الہی کی بجلی بن کر گرے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کے زمانے سے مولوی اشرف علی تھانوی کے زمانے تک ہندوستان کے مشہور ریفارمروں، مصلحوں اور لیڈروں مولویوں کے حالات سے آپ سب واقف ہیں۔ اس پرفتن دور میں اسلام پر کتنے شدید حملے ہوتے رہے۔ سب سے پہلے مولوی اسماعیل دہلوی اسلام پر حملہ کرتے ہوئے آواز بلند کرتا ہے کہ تمام اولیاء اور انبیاء اللہ کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی نبی ہو یا ولی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ رسول اللہ کو غیب کی کیا خبر؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی چیز کے بھی مختار نہیں۔ سر سید خان علی گڑھی کا اعلان ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ، جزا و سزا اور وحی ربانی کوئی چیز نہیں، جبرائیل، میکائیل اور دیگر فرشتوں کا کوئی وجود نہیں۔ حالی پانی پتی کا شور تھا کہ سید المرسلین افضل الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم پر صرف اتنی بڑائی حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایلچی ہیں اور ہم ایلچی نہیں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی ایک طرف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دے رہا تھا اور دوسری طرف اپنی جھوٹی بناوٹی نبوت کا نقارہ پیٹ رہا تھا۔ مولوی شبلی ندویت اور صلح کلیت کا آزادانہ بے دھڑک پرچار کر رہا تھا اور دہریوں کے عقائد باطلہ کو اسلامی تعلیمات میں ٹھوستے جا رہا تھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی بلا روک ٹوک دیوبندیت کی اشاعت کر رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم غیب کے برابر قرار دے رہا تھا۔ بہشتی زیور حصہ اول کے ہولناک دہانے سے مسلمانوں کے اوپر کفر و شرک کے گولے برسا رہا تھا۔ مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی نئے نبی پیدا ہو سکنے کا سور پھونک رہا تھا۔ مولوی رشید احمد گنگوہی خدا تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولنے کا گندا عقیدہ پھیلا رہا تھا۔ ملک الموت اور ابلیس لعین کے علم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے کم ہونے کا شور مچا رہا تھا۔ وہابیت، دہریت، لامذہبیت، نیچریت، مرزائیت، دیوبندیت، ندویت اور صلح کلیت کی کالی کالی گھٹا میں ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ الحاد و بے دینی کا دورہ تھا۔ دیوبندیت کا قانون اتنا سخت تھا کہ ادھر یا رسول اللہ کہا، ادھر کفر و شرک کی توپ دم ہوئی۔ وہابیت کا دبدبہ اس پرزور تھا کہ جس نے بھی یا غوث پکارا وہ مشرک ہے۔ جس نے اپنے لڑکے کا نام عبد النبی یا عبد الرسول، نبی بخش یا امام بخش، غلام محی الدین یا غلام معین الدین رکھ دیا وہ مشرک۔ میلاد شریف کی مجلس قائم کرنے والا مشرک، کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والا مشرک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب داں ماننے والا مشرک، حد یہ کہ دولہا کے سر پر صحرا باندھنے والا مشرک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر و ناظر سمجھنا کفر، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے مدد مانگنا کفر، اولیاء کرام کو پکارنا کفر، نیاز و فاتحہ جرم، قبر پر اذان دینا جرم، عرس کرنا جرم، انبیاء اعظام اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کے لیے سفر کرنا بھی ان لوگوں کے نزدیک
جرم تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سبیل کرنا بھی جرم سمجھتا تھا۔ الغرض 1400 برس سے زیادہ قدیم اور پرانے مقدس اسلام کی صورت بگاڑنے میں ان لوگوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، اور انگریزی حکومت کی وفاداری میں مسلمانوں کو متعدد فرقوں اور مختلف جہتوں میں بانٹ کر ان کو تباہی کے غار میں پہنچا دیا تھا۔ اب جب کہ پورے ہندوستان کی فضا نیچریت، دیوبندیت، دہریت، وہابیت کی تیز تن آندھیوں سے غبار آلود ہو چکی تھی، الحاد و بے دینی کی گھٹا ٹوپ تاریخ چاروں طرف چھا چکی تھی، بد مذہبی اور بد عقیدگی کی کالی کالی گھٹاؤں نے ایمان و ہدایت کی روشنی کو ڈھانپ کر رکھ دیا تھا۔ خود ساختہ مفکرین اسلام اپنی تعویلات سے اسلامی مسائل اور شرعی احکام کی اصلی شکلیں بگاڑ چکے تھے۔ محدث اور مولوی کہلانے والے اللہ رب العزت کی ردائے عظمت پر جھوٹ کا دبا لگا رہے تھے۔ مولانا اور مفتی بننے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس پر بے ادبی اور گستاخی کا کیچڑ سان رہے تھے۔ دین کے ڈاکو مسلمانوں کا متاع ایمان لوٹتے جا رہے تھے۔ مذہب کے بھیڑیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت پر مسلسل حملے کیے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں مقدس اسلام کو ایسے مجدد اعظم کی ضرورت تھی جو حضور سراپا نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا وارث بن کر اپنی نورانی کرنوں سے بد مذہبی کی کالی گھٹاؤں کو تتر بتر کر دے، جو جلال موسیٰ علیہ تحیت و ثنا کا پرتو بن کر اللہ تعالیٰ کی ردائے عظمت میں جھوٹ کا دبا لگانے والوں کو جلا کر راکھ کر دے، جو حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر قہر الہی کی بجلی بن کر گرے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نائب بن کر اپنے قلم کی تلوار سے تھانوی اور پنجابی مسلمہ کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دے، امام اعظم ابو حنیفہ کا آئینہ بن کر اسلامی مسائل اور شرعی احکام کے چہروں سے گرد و غبار صاف کر کے ان کو اپنی اصلی شکل میں پیش کرے، جو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا مظہر بن کر الحاد کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں کو چیر دے، جو اپنے زمانے کا امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری بن کر ڈارون اور نیوٹن کے فلسفے کا شیشہ چکنا چور کر دے اور نیچریت کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے، جو آفتاب رشد و ہدایت بن کر وہابیت کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کرے، جو دین کا بادشاہ بن کر ایمان کے ڈاکوؤں کا بھیجا نکال کر باہر کر دے، جو محمدی کچھار کا شیر بن کر مذہبی بھیڑیوں کا قلعہ قما کر دے، جو اپنے تجدیدی کارناموں سے امت مرحومہ کا دین تازہ اور حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کر دے۔ چنانچہ پیارے اسلام کے محافظ حقیقی رب تبارک و تعالی نے اپنے مقدس دین کی حفاظت و حمایت کے لیے ایک ایسے بندے کو پیدا فرمایا جو مذکورہ بالا اوصاف میں کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اور دوسری بے شمار خصوصیات کا بھی حامل تھا۔ جانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟ صحیح حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، یعنی ہر صدی کے ختم پر اس امت کے لیے اللہ تعالی ایک مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے اس کا دین تازہ کر دے۔ اسلامی بولی میں مجدد اسے کہتے ہیں جو امت کو بھولے ہوئے احکام شرعیہ یاد دلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ فرما دے، فقہ و کلام کے الجھے ہوئے معرکۃ الآراء مسائل کو سلجھا دے، اپنی عالمانہ سطوت کے ذریعے اعلاء کلمۃ الحق فرما کر
باطل اور اہل باطل کی جھوٹی شوکت کو مٹا دے۔ حدیث شریف کے رہنمائی کے مطابق جب ہم 14ویں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مجدد نظر آتا ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح اپنی شان مجددیت میں درخشاں اور تابع ہے۔ فضل و کمال کے ساتھ ہر ایک علم میں اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین کے اس مجدد کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا جس کے سامنے عرب و عجم، حل و حرم کے بڑے بڑے علماء نے سر نیاز خم کیے، جس کے علمی دبدبے سے ایشیا کے فلاسفہ لرزتے رہے۔ وہ عظیم المرتبت مجدد کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو بریلی شریف کی سرزمین میں ہوئی۔ پیدائشی نام محمد، تاریخی نام المختار، اور جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب نے آپ کا اسم شریف احمد رضا خان رکھا۔ اسی عظیم المرتبت مجدد کو دنیا اسلام اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے مشہور ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قاطع نجدیت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آنے والے 10-11 ستمبر کو ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی تعداد میں عرس رضوی میں شرکت فرما کر فیضان رضا سے مالا مال ہوں۔